आखिरत में कोई बैड लक नहीं है, याद रखिएगा। बैड लक दुनिया में है कि इंसान मेहनत करके भी फेल हो सकता है, आखिरत में इंसान फेल नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार कहा अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, क्योंकि इस चीज का खतरा था कि किसी इंसान के दिमाग में यह आता कि यार दुनिया में भी इतनी मेहनत करके बंदा एंड पे नाकाम हो जाता है, हो सकता है आखिरत में भी हम जहन्नम ही चले जाएं। अल्लाह ने कहा मैं वादे के खिलाफ नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है कि दुनिया में जो पैगंबरों की पैरवी करेगा गारंटीड जन्नत है उसके लिए। बैड लक आखिरत में कोई नहीं, बैड लक का ताल्लुक दुनिया के साथ है, याद रखिएगा। ये हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स पैगंबरों की पैरवी करे उसके साथ बैड लक हो जाए, नॉट एट ऑल। कुछ इंसान आपको इतने अजीज होते हैं कि ये चला गया तो मैं तो नहीं रह सकूंगा, खौफ, फियर्स, और जो चीजें चली जाती हैं उनका गम होता है। मेरा आईफोन चला जाएगा तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा, मेरे फॉलोअर्स चले जाएंगे, मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा तो मेरी बात हो जाएगी। आप अपने आप को किसी चीज से अटैच ही ना करें, अटैचमेंट्स दुख देती हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार हो जाओ, अल्लाह के बंदों को कोई टेंशन नहीं होती, कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि वो किसी चीज से अपने आप को अटैच ही नहीं करते। हर चीज से आजाद करती है ना ये चीज, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज़्ज़त आशनाई, दो नीम इनकी ठोकर से सेरा और दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। तो ये कैफियत है, ये अल्लाह देता है, लेकिन आपको हौसला करना पड़ता है, आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। कभी कभी अल्लाह ताला एक आजमाइश को आपकी जिंदगी के अंदर लेके आता है। अल्लाह चाहता है, अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है आपसे कि अल्लाह आपको तकलीफ ही ना दे, लेकिन अल्लाह हलीम है। अल्लाह ताला कभी कभी इतना गुस्सा है काफिरों पे कि एक काफिर भी ना बच सके, लेकिन अल्लाह ताला हलीम है। अल्लाह ताला फिरौन को भी उसके वक्त पे तबाह करता है, इब्राहिम को भी उसके वक्त पे औलाद अता करता है कि अल्लाह ताला फौरन से बदला नहीं करता। यानी आपने गुनाह किया और आसमानों से बिजली गिर जाए, आपने नाशुक्री की और आपकी जो नेमतें हैं वो फौरन से छिन जाएं, आपने कोई गलत बात की और फौरन से अजाब आ जाए, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग टेक्स टाइम। व्हाई? बिकॉज अल्लाह ताला इज हलीम। अल्लाह ताला को कोई जल्दी नहीं है किसी चीज की। अल्लाह ताला चीजों को हिकमत के तहत डिले भी करता है, लेकिन वो परफेक्ट टाइम होता है, बिकॉज अल्लाह क्या है, हलीम है। जिंदगी के रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते, कभी खुशी के बाग आते हैं तो कभी गमों की वादी में उतरना पड़ता है। कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है और कभी ऐसा महसूस होता है कि हर दरवाजा बंद हो गया, मगर इन तमाम हालात में एक चीज कभी नहीं बदलती, अल्लाह का साथ। जब दुनिया वाले छोड़ जाएं, जब दुआएं कबूल होने में देर लगे, जब दिल बेचैनी में हो और आंखों में आंसू हो, तब एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, अगर मेरा रब मेरे साथ है तो मुझे किस चीज का खौफ है। अल्लाह वही जात है जो माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है, जो तुम्हारी खामोशी को भी सुनता है, जो तुम्हारे टूटे दिल को जोड़ने का फन जानता है। अगर जिंदगी तुम्हें आजमाइशों में डाल रही है तो इसका मतलब है कि अल्लाह तुम्हें किसी बड़े मुकाम के लिए, बड़े इनाम के लिए तैयार कर रहा है। बस यकीन रखें, हौसला ना हारें। वो वक्त भी आएगा कि जब आप कहेंगे कि मैं तन्हा समझ रहा था, मगर हकीकत में मेरा अल्लाह हर लम्हा मेरे साथ। जिस शख्स को तुम सुकून समझते हो कि ये मिल जाए तो मुझे सुकून है, मेरा सवाल यह है कि इस शख्स के मिलने पर भी सुकून ना मिला तो क्या करोगे? अल्लाह बंदे को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, और जब वो देखता है ना कि मेरा बंदा बंदे की वजह से मुझे भूल गया, फिर एक मकाम ऐसा आता है कि रब बंदे को बंदे के हाथों तुड़वाता है। टूटने के बाद फिर बंदा कहता है कि या अल्लाह तेरे सिवा तो कोई मुझसे मोहब्बत करता ही नहीं, मैं क्यों भटक गया था। इसके बाद वही बंदा फिर अल्लाह से लो लगाता है, और दुनियादार बंदा जब इसको देखता है तो देख कर कहता है कि महबूब ने छोड़ा है उजड़ गए हो, और जिसकी रब से लो लगी हो वो देख कर कहता है कि अब ही तो तुम बसे हो। इसलिए अपने रब से लो लगाओ। सवाल वही है जिसे तुम सुकून कहते हो, उसे पाकर भी ना मिला तो क्या करोगे? मैं तुझसे तकवा नहीं मांगता, मैं कहता हूं मेरे सामने 2 आंसू बहा, मैं तेरी सुन लूंगा। बस आके रो पाओ, आजा तू आके रो पाओ, बस फिर मैं तेरी सुनूंगा। तू मुझे आंसू दे दे, 2 आंसू दे दे। ये कहता जी मैंने तो जी रोना ही नहीं आमदा। अच्छा चलो नहीं रोना आमदा, हाय करना तो आमदा ना जी। हाय हाय तो मैं कर सकना, मैं तू हाय कर, अल्लाह के अर्श के दरवाजे खुल जाएंगे। वो तो देने के लिए बैठा है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। अगर बार बार दुआ मांगने से भी बंद दरवाजा नहीं खुल रहा तो उसका सिर्फ एक हल है कि दस्तक बढ़ा दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम के बेटे की हर दुआ यकीनन नतीजा खेज होती है, और उसकी 3 सूरतें हैं। या तो उस दुआ को फौरी तौर पर कबूल कर लिया जाता है, या उस दुआ को आखिरत के लिए जखीरा कर लिया जाता है,
اور یا پھر اس دعا کی وجہ سے انسان پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے. تو اللہ سے مانگتے رہیں کیونکہ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اگر اس سے بار بار مانگا جائے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. تو اللہ سے جڑ کر رہیں، وہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہی قبول کر سکتا ہے اور وہی آپ کی زندگی کے بند دروازے کو آسانیوں اور روشنیوں کے ساتھ کھول سکتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت میں برے لوگوں سے حساب و کتاب ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ تو ہمیں ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں اور ہم تیری فرما برداری کریں. یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مقامات پر آیا ہے. مشرک کہے گا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے. تو گنہگار کہے گا ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس کہ میں اللہ کے بارے میں بہت سخت کوتاہی میں مبتلا رہا. یہ قرآن بیان کرتا ہے نا کہ تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت، بلکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے جب موت کے وقت تم برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی. دیکھیں ایک تو مرتا ہوا انسان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مرتے ہوئے انسان کو بھی کوئی کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور نہ وہ ہمیں بتا سکتا ہے. میرا نبی کہتا ہے اللہ راضی ہوگا تو سارے کام بن گئے، اللہ ناراض ہے تو سارے کام بگڑ گئے. اللہ راضی ہے سارے کام بن گئے. فتح پا جانا کامیابی نہیں، مالدار ہو جانا کامیابی نہیں، شکست کھا جانا ناکامی نہیں، گمنام ہو جانا ناکامی نہیں. ناکامی یہ ہے کہ میرا اللہ ناراض ہو گیا، کامیابی یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. اس بات کو جانو کہ اللہ تمہارا دوست ہے. فیل کرو اس بات کو، اپنی سوچ میں بٹھاؤ اس کانسیپٹ کو کہ اللہ تعالیٰ دوست ہے. دوست مشکلوں میں کام آتا ہے. اللہ آج میں مشکل میں ہوں، آپ کے اور میرے ٹاپ آف دا مائنڈ یہ ہے یا نہیں ہے کہ میری دوستی ہے اس کے ساتھ، میرا ساتھ ہے اس کے ساتھ، نبھایا ہے میں نے اس کے ساتھ، نبھائے گا. اس کو خوشیوں میں نے یاد رکھا ہے، مشکلات میں مجھے یاد رکھے گا. میں نے جوانی میں اس کو یاد رکھا ہے، بڑھاپے میں مجھے یاد رکھے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جانو فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. میں نے اس کو صحت میں یاد رکھا ہے، مجھے بیماری کے اندر وہ یاد رکھے گا. میری دوستی ہے اس کے ساتھ. اور یاد رکھنا اگر دو رستے آ جائیں نا، ایک رستہ بندے کو راضی کرنے والا ہے اور ایک اللہ کی طرف جاتا ہے، تو سوچ لو بندے والے رستے پہ نہ جانا، اللہ والے رستے پہ آ جانا، کیونکہ بندے میں راضی نہیں ہونا کنفرم ہے. اور اللہ ایک قدم جاؤ گے نا، اس کی رحمت 10 قدم بڑھ کے تھام لے گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں ایک فرما دیا نا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، جب میں کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہوں تو صرف کن کہتا ہوں، ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں کہتا ہوں یہ کنسپٹ ایک ہر مسلمان، کیا یہ ہر بچے کو سکھانا چاہیے کہ یار وہ صرف کن کا محتاج ہے، اس نے کوئی کام کرنا. اور یہ تمہارا میرا جو معاملات ہیں زندگی کے، ہم کہیں پھنستے ہیں اور ہم لوگوں کے دستک دیتے ہیں، ہم لوگ انسانوں کی منتیں کرتے ہیں، ان کے اگر رسوا ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں. صرف ایک ذات کی تابع داری کر لیں، ایک ذات کے آگے جھک جائیں، ایک ذات کے آگے اپنی انا کو روند دیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. کوئی کائنات کے اندر ایسی ذات ہے ہی نہیں جو تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے پہ قادر ہو. پوری کائنات ایک طرف کھڑی ہو جائے، وہ تمہیں چاہ کے بھی نفع نہیں پہنچا سکتی. وہ کہتے ہیں نا فلاں میرا ڈی ایس پی. 4 کام ہیں: سچ بولنا، دیانتداری سے کام کرنا، دھوکہ نہ دینا، اخلاق اچھے رکھنا اور رزق حلال کمانا. تو ان 4 کاموں پر جہاں مرضی آپ دنیا میں زندگی گزاریں، آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی. ایک اہم بات یہ ہے کہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی، کہ جو غم تمہیں مصیبت میں ابھی لگ رہا ہے نا، تم برداشت کرنے کی کوشش کرو تو یا تو غم دور کر دوں گا یا اس غم کو غم لگنا بند کر دوں گا تمہارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچے. نبی نے یہ نہیں فرمایا جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ پہنچ نہیں سکتی تھی.
یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے وہ لازمی پہنچنی ہے، یہ نہیں فرمایا نے، بلکہ فرمایا جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نہ پہنچے. 100% جو مقدر میں مصیبتیں لکھی ہوئی ہیں وہ پہنچ کے رہیں گی، چاہے وہ کسی انسان کی حماقتوں سے ہو یا اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش یا سزا ہو، ملے گی لازمی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مصیبت تمہیں نہیں پہنچی یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تمہیں پہنچ جائے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جا رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی پہاڑ کا پتھر گرتا ہے، ہماری گاڑی ابھی چند سیکنڈ پہلے آگے نکلی ہوتی ہے، تو نبی نے فرمایا یہ مصیبت تمہیں پہنچنی نہیں، لہذا یہ پتھر ایسے اسپیڈ سے آئے گا نیچے اور ایسے ٹائم پہ آئے گا کہ تم بچ جاؤ، اگلا والا ہٹ ہو جائے اس سے. ہر مصیبت میں یہی ہے. تو جب مسلمان کا عقیدہ تقدیر پہ مضبوط ہوتا ہے تو خوشیوں پہ اتراتا نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے بھائی یہ تو اللہ نے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، لہذا جس کے پاس پیسہ آ گیا ٹھیک ہے آپ نے محنت کی ہے، لیکن کیا ہر محنت والے کو پیسہ مل جاتا ہے؟ اسے محنت کرتے رہتے ہیں کچھ نہیں ملتا، تو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا، تو یہ شکر کس کا بنتا ہے؟ اللہ نے دیا. وہاں سے دیتا ہے اللہ ہدایت. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے میرا رب. مجھے کوئی براہ راست کمیونیکیشن نہیں آ رہی کہ میں معاف ہو گیا یا نہیں ہوا، مجھے کوئی ضمانت نہیں آ رہی. میں نے استغفار تو کر لی ہے لیکن مجھے کیسے پتا چلے کہ اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے میں نے بڑی استغفاریں کر لی لیکن دل میں رہتا ہے خیال کہ پتہ نہیں اللہ نے یہ قبول کی ہوگی کہ نہیں، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، کیسے معاف ہو جائے گی؟ میں کچھ اور جتنا بھی کر لوں شاید یہ کافی نہیں ہے، شاید میرا دل اتنا پاک نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، شاید میری استغفار میں کوئی کمی ہے، شاید میری اچھے اعمال میں، کیونکہ اللہ نے ایک اور مقام پر کہا ہے سبحانہ و تعالی ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھے اعمال برے اعمال کو مٹاتے ہیں. تو شاید میرے اچھے اعمال اتنے اچھے ہیں ہی نہیں کہ وہ اس برے عمل کو مٹا سکیں. تو آپ کو اپنی استغفار پہ شک، شاید وہ اتنی اچھی نہیں ہے، پھر اپنے اعمال پہ شک، پتہ نہیں حج قبول ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا، یہ عمرہ اللہ نے مانا کہ نہیں مانا، یہ روزے رمضان کے مانے گئے کہ نہیں مانے گئے، میری نیت پوری طرح پاک تھی یا نہیں. ہر معاملے میں انسان اپنے آپ پہ شک کرنے لگے کہ شاید اس کا معیار ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے. اور آخری حدیث ہے بڑی رکت انگیز. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. جو شخص مجھ پر 10 دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 دفعہ رحمتیں نازل فرمائے گا. اور جو شخص مجھ پر 100 دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری کر دے گا اور قیامت کے دن اسے شہیدوں میں اٹھائے گا. 100 دفعہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا ٹائم نہیں لگتا. کوئی سا درود شریف پڑھنا ہے، صبح و شام 10 دفعہ اور پورے دن میں 100 دفعہ. اور یہ تو میں آپ کو کم از کم بتا رہا ہوں، زیادہ آپ جو بھی پڑھیں وہ تو ترمذی کی حدیث آپ سن چکے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھا ہوگا. لیکن کم از کم اتنا ضرور پڑھیں کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ہو. ایک روٹین درود شریف کی بنائیں تاکہ شفاعت رسول کے آپ حقدار ہو انشاءاللہ تعالیٰ. رکیے اور یہ بات سن کر جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پاس کچھ باتیں لکھ کے رکھی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں لکھ کر رکھی ہوئی ہیں، اور ان باتوں میں یہ بات بھی اللہ نے لکھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے غضب سے، میرے قہر سے میری رحمت بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. اب ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں، پھر ہم کیوں نا امید ہوتے ہیں؟ بہت سارے میسیجز آتے ہیں ہم سے اتنے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، ہمیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں؟ بھائی اللہ نے اپنا کام کر دکھایا، اللہ نے کہہ دیا کہ میں تمہیں معاف کروں گا، ہر حال میں کروں گا، لیکن تم میرے پاس معافی مانگنے آؤ تو صحیح. دیری ہماری طرف سے ہو رہی ہے. اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار، خدا کی قسم بیٹھا ہوا ہے. ان کو ہمیں معاف کرنے کا ان کو بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن دیری اور لیٹ ہم ہو رہے ہیں. ہم بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا بھی کہ نہیں. اللہ کے بندوں کرے گا، اللہ خوش ہوتا ہے. اور یقین کریں کہ ایسی باتیں سن کے نا دل میں بڑی ہی جو ہے نا وہ امیدیں جاگ جاتی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے غضب سے میری رحم بڑھ چڑھ کر ہے. اللہ اکبر. پھر ہم مایوس کیوں ہو جاتے ہیں یار؟ اس لیے تھوڑا اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، انشاءاللہ اللہ کی محبت پیدا کریں اور جائیں اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اختیار کر کے دیکھیں، اندھیرے میں آنسو بہا کر دیکھیں. انشاءاللہ سارے کے سارے گناہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاف کرے گا. جو مردہ پہاڑ سے زندہ اونٹنی کو نکال سکتا ہے، جو ایک سمندر سے 12 راستے نکال سکتا ہے، جو میرے نبی کو ایک ہی رات میں معراج پر لے کر پھر واپس لا سکتا ہے، اللہ کی قسم وہ آپ کے اور میرے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے. اس بات کا یقین رکھیے
کہ وہ آپ کی بیماری کو ایک ہی رات میں شفا میں بدل سکتا ہے. اس بات کا یقین رکھیے وہ آپ کے غم کو ایک لمحے میں خوشی میں بدل سکتا ہے. اس بات کے یقین سے دعا مانگیے وہ آپ کی ساری گھبراہٹوں کو ایک لمحے کے اندر راحتوں میں بدل سکتا ہے. جب کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے یہ بات کرتا ہے نا کہ میں اس کام کے اندر بہتر ہوں, میں فلاں سے بہتر ہوں, میری فلاں کی کام کے اندر بڑی ایکسپرٹیز ہے, ٹھیک ہے, تو آپ سوچیں یہ الفاظ کچھ سنے سنائے نہیں لگتے آپ؟ جو اللہ اور ابلیس کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا, انا خیر من, اللہ اس انسان کو کیوں بنایا تھا؟ میں اس سے بہتر. کیا کہتا ہے ابلیس؟ میں اس سے بہتر. یہی الفاظ جب انسان کہنے لگ جاتا ہے اپنے بارے میں, اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے, یہ الفاظ دے رہا ہوتا ہے, یا شیطان کو کاپی کر رہا ہوتا ہے, اس کو کوئی ابلیس کو کاپی کر رہا ہوتا ہے, اس کو انا خیر من, میں بہتر ہوں اس سے, ہے؟ تو جو بھی نعمت تیرے پاس ہے نا, جس کی وجہ سے بھی تو اتنا چوڑا ہوا پھر رہا ہے نا, اگر تیرے پاس زیادہ عقل ہے, تو زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, تیرے پاس زیادہ علم ہے, تو دیا ہوا تو اللہ کا ہے. اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا, اپنی ذات کی طرف کیوں جا رہا ہے شیطان ابلیس کی طریقے سے؟ اس کو فالو کیوں کر رہا ہے اس معاملے کے اندر؟ اللہ نے کوئی نعمت تجھے دے دی ہے تو یہ ابلیس والے جملے جو ہے نا وہ اپنی زندگی سے نکالیں. اللہ اکبر. یار اللہ سے کون بھاگ سکتا ہے میرے بھائی؟ آپ اپنی داڑھیوں سے, پگڑیوں سے, نمازوں سے, تسبیحوں سے دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں, قانون کو چکما دے سکتے ہیں, اللہ سے بھاگ کے کہاں ہے؟ اللہ تو اتنا باریک بین ہے کہ جن لوگوں کی نماز, حج, زکات بھی لکھے ہوں گے نا قیامت والے دن, فرشتوں نے نیکیوں کے ڈھیر لگائے ہوں گے, اللہ 0 سے ملٹیپلائی کر دے گا. اللہ سے بڑا ڈاٹا سر, اللہ بڑا ڈاٹا جائے. ہاں اللہ والے بن جاؤ تو اللہ سے زیادہ کوئی شفیق, لیکن اللہ کے نافرمان ہے تو سر اللہ بڑا ڈاٹا. مسلم شریف میں حدیث ہے سب سے بڑی 3 نیکیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ تینوں نیکیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ کرنے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا. نمبر 1 آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو اٹھائے گا اور پوچھے گا میں نے تجھے اتنا کچھ دیا, اچھی سے دی, تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جان سے قیمتی کون سی چیز تھی تیرے لیے دے دی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, تو دنیا نے تیری بڑی تعریف کی, تو دنیا سے اپنا اجر لے چکا ہے, میرے ہاں کوئی اجر نہیں, اوندا منہ کر کے جہنم. فرشتوں نے اسے شہید لکھا ہوا ہے, اللہ نے کہا نا, آپ اپنی نیکیوں سے فرشتوں کو بھی دھوکہ دے سکتے. فرشتے تو ظاہری مال کو لکھیں گے, آج نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا رحم چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر رحم کرو. فرعونیت برباد ہوئی, تکبر ملیا میٹ ہو گیا, تو آپ نے اپنی ذات کو ہمبل رکھنا ہے, اپنی ذات کے تکبر کو, کینہ کو, حسد کو, شرارت کو, اپنی ذات کو اس تمام چیزوں سے پاک کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو رزق کی, آپ کے اوپر اپنے رزق کے خزانے کھول دے گا آپ کو. ان الفاظ کی, ان کلمات کی بھی بڑی فضیلت ہے, اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو غم سے بچنے کے لیے یہ کلمات سکھائے ہیں کہ اگر لوگ آپ کو فالو نہیں کر رہے, جیسے کہ منافقین لوگ ٹینشن دے رہے ہیں, تو آپ یہ دعا پڑھا کریں. تو علماء کہتے ہیں یہ مجرب ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی غم ہو, کوئی پریشانی ہو, تو آپ ان الفاظ کو دہرایا کریں. حسبی اللہ, اللہ ہمیں کافی ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. علیہ توکلت, ہم اسی پر اعتماد کرتے ہیں, اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے, یعنی اتنا بڑا مالک ہے تو ہمارے کام بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس دعا کا زیادہ سے زیادہ ورد بھی کرنا چاہیے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. کہ 2 کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر بخاری میں یہ بھی آیا کہ اگر اس سے کوئی بہتر تسبیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سکھاتا. فرشتوں کی بھی تسبیح یہی ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور دوسری فارم میں بھی آئی ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. تسبیحات فاطمہ بھی ہیں. تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے.
शुक्र गुजार होना कोई ऑटोमेटिक चीज़ नहीं होती। और ये ठीक है नमाज के बाद या किसी खास मौके पे हम अल्लाह का शुक्र कर देते हैं, लेकिन शुक्र गुजारी असल में एक लाइफ स्टाइल है, ये एक जहनीत है। इस जहनीत से इंसान उठे, इस जहनीत से इंसान अपनी जो जागती हुई जिंदगी गुजार रहा है वो गुजारे, इस जहनीत से इंसान सोए कि मैंने शुक्र गुजार होना है, मुझे किस चीज़ का शुक्र करना चाहिए अभी और आज। उन मसाइल के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मुझे शुक्र करना है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, बड़ी प्यारी आयत है सूरह अल-अराफ की कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक खुतबे में बनु इसराइल से कहा कि तुम्हारे रब ने ये डिक्लेरेशन की है, ये ऐलान करवाया, इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम थोड़ा सा भी शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा दे दूंगा। और ये बात कब कही जा रही थी? जब बनी इसराइल पानी से गुजर के सहरा में है, ना उनके सर पे कोई छत है, प्यासे मरने वाले हैं, भूखे मरने वाले हैं, उनमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब हैं ना, वो सारा घर बार छोड़ के आ गए हैं। और इस टाइम पर आपको तवक्को होती कि उनको खुतबा मिलेगा कि वो सब्र करें, लेकिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वही देके क्या खुतबा करवाया उनसे कि आप शुक्र करें, आपको अल्लाह मजीद और मजीद देगा। क्योंकि शुक्र किस चीज से करें? कितनी बड़ी मुसीबत से निकल के आए हो, अभी अपने सामने तो मसाइल हैं, ठीक है, नेगेटिविटी है, लेकिन पीछे जिस मुसीबत से फिरौन से बच के आए हो ना, उसका शुक्र करोगे तो अल्लाह और जिसने वो मुसीबत बंद की है वो और दरवाजे भी खोल देगा। तो इंसान जब अपने सामने मुश्किलें देखता है तो उसको याद करना चाहिए वो कौन सी मुश्किलें थी जो अल्लाह ने मेरे लिए हल की हैं। पीछे हम भूल जाते हैं ना, उस वक्त जब हम उस मुसीबत में फंसे हुए थे तब वही नजर आती थी, सारी दुनिया गायब हो गई थी, सारी कायनात जो है उसका वजूद नहीं था, बस मेरा मसला था मेरे सामने। जब अल्लाह ने वो मसला हटा दिया और लाइफ आगे चल पड़ी तो हम उस मसले के बारे में भूल जाते हैं। मुझे ये कुव्वत दे मेरा रब कि मैं हमेशा जिस नेमतों से उसने मुझे नवाजा है, जिस मुसीबतों से उसने मुझे निकाला है, उसका मैं उसका शुक्र करता रहूं। नसीब में जो होगा मिलके रहेगा, ये तो एक हकीकत है। बाकी ये कि क्या मेहनत से नसीब बदला जा सकता है, ये ऐसे ही सवाल है कि दुआओं से तकदीर बदली जा सकती है कि नहीं बदली जा सकती। तकदीर किसी चीज से नहीं बदलती, दुआ भी तकदीर का हिस्सा ही होती है। अल्लाह ने तकदीर में लिखा होता है कि इसे एक परेशानी आएगी, ये दुआ मांगेगा और वो परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के इल्म में होता है कि ये दुआ मांगेगा कि नहीं मांगेगा। और किसी की तकदीर में लिखा होता है कि इसे परेशानी आएगी, दुआ नहीं मांगेगा और परेशानी दूर नहीं होगी। तकदीर तो अल्लाह के इल्म का नाम है, जो अल्लाह का इल्म है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। बाकी ये जो पोस्ती लोग होते हैं, कहते हैं कि जो मुकद्दर में होगा पैसा आ ही जाएगा, तो हमें मेहनत की क्या जरूरत है। तो इनको ये बताना चाहिए तेरे मुकद्दर में पैसा नहीं है, तुझे नहीं मिलेगा कभी भी, तो ऐसे ही सड़ेगा, ऐसे ही मरेगा। क्योंकि जिसके मुकद्दर में पैसा होता है आम तौर पर, हमेशा नहीं, बगैर मेहनत के भी आ जाता है। जिसके मुकद्दर में पैसा होता है आम तौर पर उसके मुकद्दर में मेहनत भी लिखी हुई होती है कि मेहनत करेगा और पैसा आ जाएगा। अल्लाह को पता था ये मेहनत नहीं करेगा, बल्कि यही बातें करेगा कि नसीब में होगा तो आ जाएगा, नसीब में नहीं होगा तो नहीं आएगा। अल्लाह को पता था ये बातें करेगा, लिहाजा नसीब में अल्लाह ने लिखा ही नहीं होता। समझ रहे हो, हर काम नसीब से होता है, शादी भी नसीब से होती है। कोई कहे कि मैं रिश्ता ही नहीं भेजता, मैं शादी नहीं करता, नसीब में होगी तो हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि नसीब में नहीं है। क्योंकि जिनके नसीब में अल्लाह ने लिखा होता है ना कमारे रहेंगे, उनके नसीब में ये बातें भी लिखी हुई होती है कि बातें ही फेंकता रहेगा ये सारी जिंदगी बैठ के, ये मेहनत करेगा ही। अब हमें नहीं पता हमारे नसीब में क्या लिखा है, इसलिए हम मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं तो पता चल जाता है मेहनत लिखी हुई थी। तो नसीब जो है ये पहले पता नहीं होता। चुप रहना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, ये सब्र आपके अंदर जमा होगा और एक ताकत बनेगा। वजन उठाते हुए जोर लगता है, जब हम वो उठाते हैं तो हमारे मसल चीखते हैं, फिर हम उठाते हैं तो हमारा जिस्म खूबसूरत बनता चला जाता है। और अगर ये नहीं करते हैं तो पेट आगे बढ़ जाता है, जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब आप अपनी रूह पर सब्र की बर्दाश्त डालते हैं तो वो रूह अंदर से ना फूलती है, फैलती है और एक ताकत बनती है। और वो ऐसी ताकत बन जाती है जो आपकी मजलिस में भी बैठेगा ना उसकी भी जिंदगी बदल जाए। बहुत मजे की जिंदगी होती है किसकी? जो अल्लाह वाले होते हैं, बहुत मजे की जिंदगी होती है। उनको खामखा की टेंशन वाली चीजों से टेंशन होती है। आजकल लोगों को बगैर टेंशन वाली चीजों से टेंशनें हो रही हैं। वो टेंशन की चीजों तो यार कोई समझ में आता है, खामखा की टेंशन है। बहरिया टाउन फिर ऊपर जाना शुरू हो गया, काश मैं खरीद लेता। अबे तेरा आटा दाल चल रहा है मेरे भाई, ये टेंशन की चीज थोड़ी है यार। वो अमेरिका निकल गया, हम वहीं के वहीं है, पता नहीं क्या क्या लोगों के मसाइल हैं, छोटी छोटी चीजें। देखो जब आप दीनदार बन जाओगे आपका ज़र्फ इतना बड़ा होगा, आप कहोगे मुझे अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सर छुपाने की जगह है और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है, तो मुझसे ज्यादा अय्याश दुनिया में कोई नहीं है। तो ये टेस्ट से इंसान क्यों गुजारते हैं अल्लाह लोगों को? ताकि उनके दिल को खालिस कर ले अपनी मोहब्बत से।
ہر محبت کو توڑ دیں اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت خالص ہو جائے ان کے دلوں میں. ان کا ہر چیز پہ یقین، اعتبار، ہر چیز پہ توکل ٹوٹ جائے، اور جو صرف بچے نا وہ اللہ کی ذات بچے ان کے دل میں. اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. جن کے ساتھ دنیا ہوتی ہے نا، اللہ پر ان کو چھوڑ دیتے ہیں. لوگ خود ہی چھوڑ دیتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، آزاد پنچھی ہوتے ہیں. اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کا کوئی نہیں ہوتا. اور if in life sometime you feel کہ کوئی نہیں ہے، اکیلا رہ گیا، کوئی پوچھنے نہیں آئے گا، ماں باپ کا غم ہوتا ہے نا، بچے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. ان کی دعاؤں میں وہ طاقت پتہ ہے کیوں دیتا ہے اللہ؟ رحم ہے اللہ تعالیٰ. وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، حیا کہ میں خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں. ایسا باپ جس کے سفید بال آ چکے ہوں، ایسا باپ جو اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے شرم آتی، مجھے حیا آتی ہے، میں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اس کے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دی ہے اس کی خواہش کرنا چھوڑ دو. کہ ڈو ناٹ لک ایٹ ادر پیپل. یعنی بندہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس کی لائف تو بڑی زبردست ہے، اچھا پیسہ آئے گا، اگر میں بھی فیمس ہوں گا تو میری لائف بھی زبردست ہو جائے گی. تو یہاں پہ کیا ایڈوائز دی؟ اب دیکھیں 1400 سال پہلے الحمدللہ ہمارے نبی نے ہمیں ایڈوائز دے دی ہے. جو لوگوں کے پاس نعمتیں ہیں، یا جو بھی لوگ نعمت انجوائے کر رہے ہیں، یا جیسا بھی ان کا لائف سٹائل ہے، تم اس کی خواہش مت کرو. اس سے ہوگا کیا کہ جب تم لوگوں کو پیچھے کر دو گے، اپنی نعمتوں پہ فوکس کرو کہ یا اللہ آپ نے مجھے صحت دی ہے، آپ نے مجھے یہ بلیسنگز دی ہیں، تو پھر آپ کے اندر شکر آ جائے گا. آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، اور اس کو نا آپ ہیبٹ بنا لیں. At times قسم کے مسلمان، اگر آپ کی انٹینشن، آپ کا دل ایسا ہے کہ یار نہیں صرف میرے پاس ہو، اسلام کا نام سیلفش ہونا نہیں ہے. اٹ از اے ریلیجن آف لو، اٹ از اے ریلیجن آف ٹوگیدرنس، اٹ از اے ریلیجن آف ایمپتھی، اٹ از اے ریلیجن آف پیس، اٹ از اے ریلیجن آف فیلنگ فار ادرس، اٹ از اے ریلیجن آف لونگ ادر پیپل. Just like you are loved by Allah subhanahu wa ta'ala, despite your flaws, despite my flaws, Allah still loves me. That is why I am alive right now, breathing, talking in front of you. So just like Allah loves me despite all my flaws, I should also love other people and want good for them, and that is what will make my iman complete. One of many things. ٹھیک ہے جی. So ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کا اچھا چاہنا، وہ چاہیں.